السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کی تمام خوشیاں، بہاریں، نعمت اور انواروں برکات سے آپ کا دامن بھر دے، آپ کے دل کو ایمان کے نور سے منور فرمائے، آمین ثم آمین۔ زندگی میں ایک چیز ہوتی ہے جسے کمپرومائز کہتے ہیں۔ پرسکون زندگی گزارنے کے لیے اس کی بہت ضرورت پڑتی ہے۔ جس چیز کو تم بدل نہ سکو اس کے ساتھ کمپرومائز کر لیا کرو، مگر اپنی کسی بھی خواہش کو کبھی بھی جنون مت بنانا، کیونکہ زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں مل سکتی، چاہے ہم روئیں، چلائیں یا بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑیں، وہ کسی دوسرے کے لیے ہوتی ہیں۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ زندگی میں ہمارے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں، کچھ نہ کچھ ہمارے لیے بھی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو شخص تم سے سچی محبت کرتا ہے وہ تمہیں برائی سے نہیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ محبت وہی ہے جو دونوں کو جنت کی راہ پر لے جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر کوئی تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو صبر کرو، جو قسمت میں ہوگا وہ واپس ضرور آئے گا، اور جو نہیں آئے گا اس کا جانا ہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دو، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بہترین ہوگا۔ اور پھر دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ ہم تمہاری تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، وہ بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ہماری خاموشی کو ہماری کمزوری سمجھنے والا، ہم نے تمہارے فیصلے اللہ پر چھوڑ رکھا ہے۔ جو عورت عقل مند ہوتی ہے وہ شوہر کی پسند کو اپنی پسند اور شوہر کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا کر شوہر کے دل پر اور اس کی محبت پر راز کرتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب آپ کچھ بھی نہ کر سکے تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم اپنی وفا پر فخر تو نہیں کرتے غالب، مگر اتنا بھروسہ ہے کہ ہمارے بعد ہم جیسا نہ پا سکو گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، قول سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنی بیوی سے بہتر سلوک کرے۔ بیوی سے حسن سلوک کا معاملہ تمہاری محبت اور کامیابی کا راز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر کرنا کمزوری نہیں، ہمت ہے، جو صبر کرتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل وہ روشنی ہے جو دل میں اتر جائے، علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھے، اور خاموشی وہ طاقت ہے جو انسان کو عظمت دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی کو کمزور سمجھ کر آزمائش نہ بناؤ۔ دعا کرنے والا ہر شخص تنہا نہیں ہوتا، جس کے پاس اللہ ہے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بس یقین ہو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ یقین کریں یا نہ کریں، آپ کے کچھ دوست اور رشتہ دار آپ سے خفیہ طور پر نفرت کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دھوکہ دینے والوں پر بھروسہ مت کرو، کیونکہ جو ایک بار دھوکہ دے سکتا ہے وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ سچی محبت اور خلوص ہمیشہ آزمایا جاتا ہے لیکن کبھی ہارتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خلوص وہ دوست ہے جو ہر دل کو فتح کر لیتی ہے، اور محبت وہ عمل ہے جو زبان کے بغیر بھی محسوس ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت کی خوشبو لفظوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، عقل وہ روشنی ہے جو دل میں اتر جائے، علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھے، اور خاموشی وہ طاقت ہے جو انسان کو عظمت دے۔ زندگی بہت ہی خوبصورت ہے اگر امید صرف اور صرف اللہ سے ہی ہو۔ ہم نے ہر کسی پر اعتبار کیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کون کتنا اچھا دھوکہ دیتا ہے۔ بہت کچھ سہنے کے بعد معلوم ہوا کہ رفتہ رفتہ اپنے وجود کو دوسروں کی زندگی سے نکال لینا ذہنی اذیتوں سے بچت کا کام کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے، اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو اپنے غصے کو پی گئے وہ شیطان کو شخصیت دے گیا۔ صبر وہ درخت ہے جس کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،
جاہل سے بحث کرنا اپنا وقت ضائع کرنا ہے۔ جس دل میں علم ہوتا ہے وہاں غرور نہیں ہوتا، اور جس ذہن میں روشنی ہو وہاں اندھیرا نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خاموشی عقل کی نشانی ہے، زیادہ بولنے والا اکثر نقصان اٹھاتا ہے، سچ وہی ہے جو خاموشی میں چھپا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سب سے بدترین فقر کردار کا فقر ہے۔ جس کا اخلاق کمزور ہو وہ مالدار ہو کر بھی غریب ہے۔ اصل دولت اچھے اخلاق میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کا دشمن اس کی زبان بھی ہو سکتی ہے، جو بولنے سے پہلے نہ سوچے وہ خود کو نقصان دیتا ہے۔ خاموشی اکثر حفاظت بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو عمل سے پہلے سوچے، ہر بات میں انجام کو دیکھے۔ بے سوچا قدم اکثر پچھتاوے میں بدلتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم وہ روشنی ہے جو انسان کو اندھیرے میں بھی سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ علم صرف کتابوں سے نہیں، کردار سے آتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صبر وہ دعا ہے جو الفاظ کے بغیر مانگی جاتی ہے، وہ عبادت ہے جو تنہائی میں کی جاتی ہے، اور وہ عمل ہے جو دلوں کو طاقتور بناتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں ہوتا، جتنا بانٹو گے اتنا بڑھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، غصے میں لیا گیا فیصلہ ہمیشہ پچھتاوا بن جاتا ہے۔ صبر وہ ہنر ہے جو ہر زخم کو مرہم بنا دیتا ہے، اور خاموشی وہ جواب ہے جو اکثر جیت جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وفا وہ نہیں جو لفظوں میں ہوں، وفا وہ ہے جو مشکل وقت میں ساتھ نبھائے، کیونکہ سچے رشتے آزمائش میں پہچانے جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دھوکہ وہی دیتا ہے جو خود سچ سے خالی ہو، رشتہ وہی قائم رہتا ہے جس میں نیت صاف ہو، اور عزت وہی پاتا ہے جو دلوں کو جیتتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان اپنی زبان سے نہیں اپنے علم سے پہچانا جاتا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کا دل زندہ ہے، اور جو جاہل ہے وہ روشنی میں بھی اندھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کمزور کا حق دبانے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ظلم کا انجام ہمیشہ عبرتناک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نفرت کرنا آسان ہے مگر محبت میں طاقت ہے۔ محبت ہی دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا بھی پتہ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے وہ تمہارا سب سے سچا دوست ہے، کیونکہ آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے۔ ہنستے رہا کریں، ہم نے کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رزق کا حساب دیر سے ہوگا مگر کردار کا حساب فوراً ہوتا ہے۔ اچھا انسان بنو، مالدار بعد میں بھی ہو سکتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، علم وہ خزانہ ہے جو پوری نہیں ہو سکتا، جو جتنا بانٹے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ علم والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عقل وہ روشنی ہے جو دل میں اتر جائے، علم وہ خزانہ ہے جو بانٹنے سے بڑھے، اور خاموشی وہ طاقت ہے جو انسان کو عظمت دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لوگوں کو عیب چھپاؤ تاکہ اللہ تمہارے پردے رکھے۔ جس نے معاف کرنا سیکھ لیا وہ سکون پا گیا۔ دوسروں کو معاف کرنا خود پر احسان ہے۔ ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ تم قطرے کے منتظر ہو جبکہ وہ سمندر تیار کر رہا ہے۔ بے شک دعائیں صبر مانگتی ہے۔ اللہ ضائع تو کچھ بھی نہیں کرتا، نہ کوئی دعا، نہ نیکی، اور نہ کوئی آنسو۔ اس کے یہاں ہر چیز کی قدر ہے۔ وہ بہترین وقت پر بہترین بدلے سے نوازتا ہے۔ بے شک میں نے وقت سے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ ہنسا اور بولا، تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا۔
زندگی کی کتاب میں اتنی غلطیاں نہ کرو کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ ساری بات مقدر کی ہوتی ہے، جس کے سامنے انسان کی ساری دانشمندی دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ خود کو اتنا بھی سستا نہ کر کہ لوگ تمہیں استعمال کر کے پھینک دیں، اور خود کو اتنا بھی مہنگا نہ کر کہ تمہیں دل سے چاہنے والے تم کو پا نہ سکے۔ حقیقت تو یہ ہے، اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ جب ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ کیا یہی اچھا قول ہے؟ کسی کا تعلق رہے نہ رہے، پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتے ہیں۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم بادشاہ ہو۔ عجیب ہے نا تیرے دنیا کے لوگ یا رب، جتنا عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ میں قربان جاؤں اس غم پر جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ خوف خدا، صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ خوبصورت الفاظ ہمیشہ سچے نہیں ہوتے، اور سچے الفاظ ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتے۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ ہم تو ہمیشہ سے ہی درد کے خریدار ہیں، خوشیوں کے سودے ہمیں راس نہیں آتے۔ دل کے رشتے تو قسمت سے ملتے ہیں، ورنہ ملاقات تو ہزاروں سے ہوتی ہے۔ انسان جب خود کو سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے تو دل زنجیریں توڑنا شروع کر دیتا ہے اور سکونت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ کچھ درد میرے بہت زیادتی تھے اور وہ میرے اپنے فیصلے تھے۔ جو لوگ دوسروں کو برا بنا کر خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وقت ایک ایسا آئینہ ہے جو چالاک سے چالاک انسان کا نقاب اتار دیتا ہے۔ زندگی تو سستی ہے، بس گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ اب حال سنانا چھوڑ دیا ہے، اب مسکرا کر کہتے ہیں الحمدللہ سب ٹھیک ہے۔ اپنے شوہر کو اپنے گھر کا مالک نہیں مہمان سمجھا کرو، کیونکہ وہ رات کو صرف گھر سونے کے لیے آتا ہے اور صبح پھر نئے امتحان کے لیے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں نے کچھ رشتے اپنی غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی دوسروں سے معافی مانگ کر نبھائے ہیں، منتیں کر کے نبھائے ہیں، پھر بھی لوگ قدر نہ کرے تو دکھ تو ہوتا ہے نا۔ عزت کرے ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن محبت کرے ان لوگوں سے جو آپ کی خاطر مصروفیات بھی ترک کر دیتے ہیں۔ یہ جو لوگ مجھے غلط سمجھتے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ وہ لوگ اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنا ان کی سمجھ ان کو اجازت دیتی ہے۔ ساری بات اہمیت کی ہوتی ہے، اگر آپ کسی کے لیے اہم ہیں تو آپ کو نقطے قوموں کا بھی جواب ملے گا، ورنہ آپ کا پیراگراف بھی بے معنی ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے۔ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ بے شک سب کو سب کچھ نہیں ملتا، کسی کا کاش تو کسی کا اگر رہ جاتا ہے۔ اکثر لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کا دل رکھنے والا شخص بھی ایک دل رکھتا ہے۔ باتیں کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ سامنے والا ان کے ماضی اور حال کا چشم دیر گواہ ہے۔ پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ رات گئی بات گئی، یہاں تو زمانے لگ جاتے ہیں دل پہ لگی بات بھلانے میں۔ کبھی کسی کے اندر ایسے پھول مت لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔
اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں تمہیں کسی ایسے شخص کے نصیب کا حصہ بناؤں گا جس میں تمہیں دل کا سکون حاصل ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی خاموشی کی آواز ہزار الفاظ سے زیادہ گونجتی ہے۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کسی انسان کو پتھر سمجھ کر ٹھوکر مت مارو، بلکہ اسے تراش کر دیکھو، شاید وہ ہیرا ہو۔ زندگی میں ہمیشہ دو باتیں یاد رکھنا، جب غصہ آئے تب کوئی فیصلہ مت کرنا، جب خوش ہو تب کوئی وعدہ مت کرنا۔ چھوٹی سی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھے، کیا پتہ وہ آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش اب نہ کر، تو نے راستہ بدل لیا تو ہم نے منزل بدل لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اچھا کھاتے ہو، اچھا پیتے ہو، اچھا پہنتے ہو، بیماری سے پاک ہو، کسی کی محتاج نہیں ہو تو کہو الحمدللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو اپنی کمزوری کو قبول کر لے وہی حقیقی طاقتور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین لوگ ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، مددگار، وفادار اور دل کے صاف۔ ہو سکتا ہے تمہارے سجدوں میں گرے آنسو اللہ نے اپنے پاس سنبھال رکھے ہوں۔ اکثر لوگ اکیلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سچ بولتے ہیں، اور آج کل سچ سننا کوئی پسند نہیں کرتا۔ محبت ہو یا عبادت، قبلہ بدلنا کفر ہے۔ جس چیز نے آپ کو تکلیف پہنچائی اسے بھول جائیں، لیکن اس نے آپ کو کیا سکھایا اسے کبھی نہ بھولیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی ہوتا ہے مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والا تو ہمیشہ شور مچاتا ہے۔ وہ جو جنت کے سناتے ہیں قصے ہم کو، ان کو سمجھاؤ زمانے کی ضرورت کیا ہے۔ ایک سا وقت کبھی نہیں رہتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ پرانے لوگ بہت بھلے ہوا کرتے تھے، ان کو محبت دی جاتی تھی تو بدلے میں عمریں وار دیتے تھے۔ اب کے لوگ بہت سمجھدار ہو گئے ہیں، ان کو محبت دو تو بدلے میں سبق دے جاتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ رویوں میں ہی پرکھے جاتے ہیں رشتے، آنکھوں کے سامنے تو سبھی وفادار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں، عزت وہی دے گا جو خود عزت کے لائق ہو۔ دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو کبھی صفائی نہ دیں جو وجہ پوچھے بغیر آپ کو ذلیل کریں۔ حقیقت دیکھ کر پارساؤں کی گنہگار ہونے پر غرور آتا ہے۔ زندگی کا سبق کبھی کبھی لوگوں کا تعارف جاننے سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ ان کے اس سلوک میں پوشیدہ ہوتا ہے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ بہترین ہیں وہ لوگ جن کے دماغ ٹھنڈے اور باتیں میٹھی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کبھی خاموشی کی آواز ہزار الفاظ سے زیادہ گونجتی ہے۔ ہم نے کچی عمروں میں جیون کے وہ دکھ جھیلے ہیں جن عمروں میں رکھتے ہیں سب پھول کتابوں میں۔ اگر آپ اپنا خیال بدل سکتے ہیں تو آپ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں۔ بے شک لوگوں کو ان کے استحقاق سے زیادہ توجہ مت دیا کیجیے، پھول کثرت شرابی سے بھی مر جاتا ہے۔ گونگوں کو تعلیم کے موقع میں مسیر، ہم ماہر گفتار بڑی دیر سے چپ ہیں۔ یہ سکون کی امد وصطیابی کا درد ہے، جسے نیند آ گئی وہ خوش نصیب ہے۔ دوسروں پہ انگلی اٹھانے سے پہلے ایک بار خود کے گریبان میں ضرور جھانکیں۔ اگر کوئی چیز کھو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ کتابوں میں چھپا دو، کیونکہ یہ نسل اب کتاب نہیں کھولتی۔ بات ممکن یا ناممکن کی نہیں، بات یقین کی ہے۔ تم یقین سے مانگ کر تو دیکھو، وہ رب تقدیر بدلنے پر قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو، نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں،
اللہ سے مانگو، وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ انسان کے اندر جو کیفیت اور منظر ہوتا ہے نا، انسان کی آنکھیں باہر بھی وہی دکھاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ گھٹن وقت میں اپنے مسئلے صرف وہی شخص خود حل کر سکتا ہے جو اچھے وقتوں میں دوسروں کے مسئلے حل کرتا آیا ہو۔ یادیں ہمارے پسندیدہ لمحات کی لاشیں ہوتی ہیں، مگر ہم ان کو دفناتے نہیں، کیونکہ وہ ہمیں ان کے مرنے کا یقین ہی نہیں ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خود کو ڈھونڈنے کا سفر ہی سب سے بڑی منزل ہے۔